السلام علیکم، صبح بخیر اور آپ تمام دیکھنے والے لوگوں کو جمعہ مبارک اور جمعے کی رحمتیں بھی آپ تمام لوگوں کو بہت مبارک ہوں. آج کے شو میں کیونکہ ہم اسپیسیفکلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جمعے کے شو کو ذرا سا ہٹ کے تھوڑا سا، ٹھیک ہے ہم دنیا کو تو ساتھ لے کے چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے شرعی مسئلے مسائل جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں. آج کا شو ہمارے لیے میرے لیے اسپیسیفکلی ایک بڑا مشکل شو ہے کیونکہ آج ہم جس چیز کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. میں نے اپنے کریئر میں بنت فاطمہ، ای ٹی ہومز، دارالسکون، ایسے بہت سارے اولڈ ہومز میں گئی ہوں جہاں پر سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ایسی چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں ابھی حالیہ میری مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ پتہ نہیں میں نے زندگی میں کتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بٹ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں پچھلے 9 سالوں سے اگر کراچی میں تو شاید ہی کوئی ایسا مہینہ گزرا ہو جس میں نے جا کے اپنے ماں باپ کی لٹرلی زیارت نہ کی ہو. میں یہ نہیں کہتی میں ماں باپ سے ملنے جاتی ہوں، میں واقعی ان کی زیارت کرنے جاتی ہوں. مجھے اس چیز کا گلٹ نہیں ہے کہ ہاں میری امی کسی دوسرے شہر میں تھی، کیونکہ جب بھی کچھ مسئلہ پڑا میں وہاں ہوتی تھی. میرے ادارے کا بھی بہت شکریہ کہ جہاں جہاں مجھے مسئلہ پڑا میرے ادارے نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور مجھے میرے رائٹس پورے کرنے میں میرے ادارے نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں سما کے ہمیشہ شکر گزار ہوں گی اس حوالے سے. اس میں بھی کہیں نہ کہیں مجھے ہوتا ہے کہ ہم ابھی بھی امی کے جانے کی وجہ میں دعا کرتی ہوں. میں اللہ سے پوچھتی تھی، اللہ میاں امی راضی گئی ہیں، ہم نے کوشش تو بہت کی ہے سب چیزیں کرنے کی، ابھی بھی تحفے تحائف تو بھیجنا. اور یہ بنتا بھی کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ماں باپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی کہ آپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو آنکھ کر سکتے ہیں. مطلب ہمیں یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جانے کے بعد کبھی کوتاہی ہو جائے، ان کو گفٹ نہ بھیجیں ہم نے تو کہیں آنکھ نہ کر دیں. لیکن لوگ دنیا میں ہی یہ حرکتیں کرتے ہیں. آپ اولڈ ہومز جائیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. مطلب وہ ماں جس نے ایک بیٹا مانگا اللہ سے، اس کے لیے پتہ نہیں کہاں منتیں مرادیں پوری کرنے نہیں گئی، چڑھاوے چڑھانے نہیں گئی، اور اس کا 7 یا 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا، اور وہی بیٹا اسی ماں کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ آتا ہے. مطلب آپ سوچے تو صحیح نا، آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں اولڈ ہومز میں چھوڑ گئے کیونکہ یہاں پہ ہماری زیادہ اچھی طریقے سے نگہداشت ہو رہی ہے، میرا بچہ مجھے ایک چھت نہیں فراہم کر سکتا، وہ بہت مسئلے مسائل میں، بارش ہو گئی تھی، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایٹ لیسٹ جہاں پہ ٹھنڈی ہوا ہے مجھے کھانا وقت پہ مل جاتا ہے، وہ میرا بیٹا یقینی نہیں کر سکتا. تو وہ بھی بہت ڈفرینٹ کیسز ہیں. ان میں بھی میں کہوں گی کہ یہ بھی فیصلہ لینا کہ ماں باپ کو اپنے سے جدا کر دینا، پھر جا کے ان کو مہینوں بعد جا کے دیکھنا، یہ بھی کہاں کی کیا میں بولوں. مطلب قرآن میں تو کہیں بھی ماں باپ کو نہیں بولا گیا کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، کیونکہ یہ ان کے جبلت میں ہے. آپ نے کہیں دیکھا اللہ پاک نے ماؤں سے کہا ہوگا باپ سے اپنے بچوں سے پیار کرو؟ نہیں، ان کے اندر ہے. پر ہاں بچوں سے بار بار کہا کہ احسان کرو. اف تک نہ، اف چھوٹی سی چیز ہے کہ اف آپ کہہ دیتے ہیں بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن لوگ اف سے بھی پتہ نہیں کیا کچھ بڑا کر جاتے ہیں. ویڈیوز آپ کے سامنے اتنی ہیں. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. کچھ کیس اسٹڈیز بھی آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، کچھ بہت پچھتاوے میں یہاں پر ہمارے پاس ہیں. اور آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ لوگ صحیح نام نہ بھی بتانا چاہیں لیکن علماء سے کوئی سوال کرنا چاہیں، آپ کا کوئی گلٹ ہو تو آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. مفتی نور رحمانی صاحب اور ہمارے ساتھ مفتی عمران الحق کلیانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم نور بھائی. خوش آمدید کہنا چاہوں گی آپ کو آج کے شو میں. اور یہ بڑا تکلیف دہ شو بھی ہے. میں جب بھی ماں باپ کی نافرمانی پہ شو کرتی ہوں تو ایسی جو چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت ساری کیس اسٹڈیز لوگ آ کے اپنا گلٹ بیان کرتے ہیں، تو واقعی ہم بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ یا اللہ ایسی بھی اولاد ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے، شریعت میں ماں باپ کے کیا حقوق بتائے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بہترین ٹاپک ہے، اور جتنے بھی دیکھنے والے اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ چاہے دنیا میں ہو یا دنیا سے چلے گئے ہوں، دونوں حالتوں میں اولاد کی فرما برداری نافرمانی کاؤنٹ کی جاتی ہے. اچھا، جب آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم میں کہیں نہ کہیں کہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ کو اولاد سے محبت کرو، ان کی فطرت میں، جبلت میں، نیچر میں شامل ہے، تو میرے ذہن میں وہ چیز آ رہی تھی، دیکھ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، پھر مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ ذرا نظر ہٹائیں اور عام مخلوق کو دیکھیں، ہمارے انسانوں کے علاوہ چرند پرند کو دیکھیں، تو وہاں اللہ پاک نے ماں باپ کے اندر اپنی اولاد کے لیے ایسا شفقت کا، محبت کا جذبہ رکھا ہے
चिड़ियों को देखें, खासतौर पर चिड़ा चिड़ी जो होते हैं ना, ये बड़े प्यार से एक अपना घोंसला तैयार करते हैं, फिर उसमें अंडे देते हैं, फिर बच्चे होते हैं। तो चिड़ा जो होता है बाप वो और चिड़िया ये दोनों मुस्तकिल ला ला के अपने बच्चों को दाना खिला रहे होते हैं और पाल पोस के बड़ा कर रहे होते हैं। जब बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता परवान सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं कि बार बार बैठ के उर्दू दिखा रहे हैं उसको, फुदक रहे हैं, बच्चा आहिस्ता से उड़ना सीखता है। जब वो बिल्कुल किसी काबिल हो जाता है तो फिर वो बेफिक्र हो जाता है, फिर वो परिंदा आज़ाद हो जाता है। हर परिंदे का इसी तरह गाय बकरे वगैरह देखते हैं, कुर्बानी के मौके पर देखते हैं, गाय ख़ासतौर में देखता हूँ बच्चे जब उनके होते हैं तो अपने बच्चों को ऐसा ज़बान से चाट रही होती है, पूरा चाट चाट के साफ़ कर रही होती है। बिल्लियाँ होती हैं वो अपने बच्चों को प्यार कर रही हैं, चाट रही हैं, साफ़ कर रही हैं। तो अल्लाह ताला ने ये पेरेंट्स की नेचर में रखा है कि जी अपनी औलाद से प्यार करना, बहुत ज़्यादा केयर करना। और बाज़ माएँ तो इतनी वो पॉजेसिव होती हैं अपने औलाद के मामले में कि भाई जब उनके छोटे बच्चे होते हैं, मुर्गी के चूज़े देख लें कि जब चूज़े उसके साथ सिमटे हुए होते हैं ना और कोई चील का हुआ पास आ जाए तो ऐसा घुर्रा के शेर बन के पर फुला के ऐसा झपटती है, दोनों पंजे मारती है और वो पूरा अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। बारिश हो जाए तो परों में समेट लेती है, छुपाती है उनको। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। जबकि उन माँ बाप को तो अपनी औलाद से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कि जी मेरे लिए बड़े होकर सहारा बनेंगे, मैं बूढ़ी होंगी तो मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ नहीं। उनको तो पता कि जी बस ये जुदा हो जाएंगे, बड़ों के अपने अपनी ज़िंदगी मगन, कोई उनको उनसे रिटर्न नहीं चाहिए। इंसान फिर मुसलमान, उसको अल्लाह पाक ने ये माँ बाप का एक तो अदब भी बताया कि इवन ये इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि अगर मुशरिक भी हो माँ बाप तब भी उनकी फर्माबरदारी करनी है। और इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा। ये कुरान में कहा गया है कि अगर तुम्हें वो शिर्क पे मजबूर करें तब तो तुम्हें उनकी इताअत नहीं करनी, साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया में एतबार से तुम्हें उनके साथ बेहतरीन वो सलूक करना है। ये कुरान करीम ने छोटा सा उनके लिए हुक्म दिया तो जो हमें सबको फॉलो करना चाहिए। सही। अच्छा नूर भाई, अब यही बात है सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा गया, मतलब ये है आपके माँ बाप चाहे गैर मुस्लिम भी हों और आप चाहे मुसलमान या आप भी गैर मुस्लिम हों, लेकिन माँ बाप की इताअत तो हर जगह वाजिब है। और दुनिया और आखिरत में क्या ऐसे ही होगा कि जैसे अगर कोई गैर मुस्लिम है लेकिन वो बहुत अच्छी औलाद है और उसने माँ बाप को ज़िंदगी का हर सुकून दिया, तो क्या उसको दुनिया में भी उसका सिला मिलेगा और हो सकता आखिर में भी कुछ उसकी कुछ गुंजाइश निकलेगी ऐसे। अच्छा, मीनवाइल हमें हमारी बहन रिलीजियस स्कॉलर आयशा बिलाल ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही अख़ज़ना, और हमने वादा लिया बनी इसराइल से अल्लाह की इबादत करना, वाला तुश्रिकू बिही शैअन, और वालिदैन के साथ किसी को यानी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना और वालिदैन की फर्मा बरदारी करना। ये बनी इसराइल से वादा लिया था जो आप बात करी ना, यानी कि ये ईसाइयों से भी वादा था, ये यहूदियों से भी वादा था, और जितनी माँ सबक उम्मतें थी उन सबसे ये वादा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी कि सिर्फ मुसलमानों तक नहीं है ये महदूद। हाँ, वही अख़ज़ना मीसाक़ बनी, और हमने बनी इसराइल से वादा लिया, तो तमाम लोगों से वादा लिया। तो यह हुक्म ये वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो और वालिदैन की फर्मा बरदारी करो। फिर यह जो आगे एक आयत थी ववस्सैनल इंसान, अब यहाँ ना मुसलमान की बात है, ना यहूदी की बात है, ना ईसाई की बात है। वस्सैनल इंसान, और हमने इंसानों को वसीयत की है बिवालिदैहि कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए। एक आयत में फरमाया जा रहा है कि हमने तुमसे पहले जो उम्मत थी उनसे वादा लिया था, एक में कहा कि तुम सबसे कहा गया, और एक में कहा कि हमने पूरी बनी इंसान से, हर एक इंसान से बात की है और हमने तुम्हें वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अच्छा, अगर यहाँ आयतों का रब देखें बहन, यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन। देखो, मेरी फरमाबरदारी करो, मैं अल्लाह हूँ, व बिल वालिदैनि इहसाना, और फिर वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अल्लाह ने अपने बाद फ़ौरन बाद कि अगर तुम्हें मकाम अब्दियत को पाना है और तुम्हें अब्दियत की मेराज को पाना है और मुश्तक आना है, तो याद रखना मुश्तक आने का जरिया वालिदैन की फर्मा बरदारी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, चाहे वालिदैन, एक सॉरी नूर भाई आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन चाहे वालिदैन, और बहुत सारी जगहों पे वालिदैन भी बच्चों के साथ जुल्म भी कर देते हैं जब बच्चों में, तो इवन देन तब भी उनकी इताअत करना वाजिब है।
یہ بہت اچھا سوال آپ کا. الادب المفرد کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث کو لے کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیں حسن سلوک ہوتا ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں. حسن سلوک کا ایک معنی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین کو بن مانگے عطا کرنا, ان کو مانگنے کی حاجت نہ ہو. سیکنڈ یہ اب آپ کا سوال یاد ہے, یہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو عطا کرتے رہو, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو, یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی بھی کریں. آپ کے سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کریں, تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. رغم انفہ ثم رغم انفہ, اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائیں, برباد ہو جائیں, ان کی ناک خاک آلودہ ہو جائیں کہ جو والدین ان کے پاس موجود ہو اور وہ ان کی فرما برداری نہ کریں, ان کی اطاعت نہ کریں. اللہ کے نبی جب فرما دیں کہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تو ایسا شخص کبھی بھی کامیاب کامران ہو نہیں سکتا. مطلب سوچے جو رحمت للعالمین ہے, جو صرف یہ نہیں ہمارے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بھائی, وہ چاہے غیر مسلم ہو, مسلمان ہو, چرند ہو, پرند ہو, وہ ایسی تمام تر مخلوق جو کہ ہم اس دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے, ان تمام تر لوگوں کے لیے رحمت للعالمین. جب انہوں نے بھی کہہ دیا تو کتنی بڑی بات ہوگی. جی عائشہ. قرآن میں جا بجا ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا حکم آیا ہے. قرآن کی خوبصورت آیت, اور جب میں اسے پڑھ رہی تھی نا تو چونکہ ظاہر ہے ہمیں ٹاپک پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے, تو رات بھر نا میں اس ٹاپک کے گرد گھومتی ہی رہی ہوں, صرف یہ سوچ کر کہ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو. صحیح ہے, سورہ لقمان میں اللہ نے جو آیت دی ہے نا ہمیں, وہ اتنی خوبصورت ہے, مدیحہ بہت ہی پیاری. اللہ کہتے ہیں کہ وشکر اللہ, اللہ کا شکر ادا کرو, ولی والدیک, اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. لفظ شکر صرف یہ جو فعل ہے نا, ورب جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا یہاں پر کہ شکر ادا کرنا ہے, اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے اپنے ساتھ ہی کہا کہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے. کتنی مرتبہ ہم اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ امی آپ کا بہت شکریہ, جھجکتے ہیں ہم, ایک دیوار بنائی ہوئی ہے ہم نے, ہے نا. اپنے ماں باپ سے کبھی نہیں کہتے ہیں آپ کا یہ شکریہ, آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا, آپ کا شکریہ. مطلب کتنی ساری نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس جو ماں باپ نے ہمیں دی ہیں. کچھ نعمتیں انسان دینے کا وسیلہ بنتا ہے نا, تو وہ ماں باپ کے ذریعے سے. ہم تو کتنی مرتبہ شکریہ کہہ دیا اپنے ماں باپ کو ہم نے, کتنی مرتبہ یہ کہہ دیا کہ امی آپ کا یہ شکریہ, ابو آپ کا یہ شکریہ, ابو آپ نے مجھے بچپن میں جس طرح سے اسکول چھوڑ کر آئے, مجھے پڑھایا آپ نے, مجھے ایک لفظ کا میں 10 بار پوچھتا رہا آپ سے اور آپ نے مجھے 10 مرتبہ جواب دیا, نہیں 11 مرتبہ جواب دیا. آپ نے میرے لیے بہت ساری کبھی آپ نے اپنی عید کے لیے اپنے لیے جوڑا نہ خریدا, میرے لیے آپ نے خریدا. آپ میرے لیے غمگین رہے, آپ یہ سوچتے رہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے فیوچر کے لیے کیا کیا کوششیں کروں. تو اس جگہ پر, اس مقام پر مجھے بتائیے, جب ہمیں خدا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اور ہم شکر کرتے ہیں, پھر ماں باپ کا شکر ادا کرنا کیسے بھول جاتے ہیں. کتنی پیاری بات کی. اور یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو گریٹفل ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ کالر ہے جی کراچی سے یایا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مدیہ, آپ سب کو بہت سلام ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جس میں کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اسپیشلی مفتی نور رحمانی صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. مدیہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میری نظر کے اندر جو ماں باپ کو اصل ضرورت ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے بڑھاپے میں. جو اف کا لفظ یوز کیا گیا ہے وہ اس لیے یوز کیا ہے کہ جب جس طرح ہم بچے ہوتے ہیں نا تو ہم جب سوال کرتے ہیں, ماں باپ سے حجت کرتے ہیں, تو وہ ہماری بات کو برداشت کرتے ہیں, سنتے ہیں. لیکن یہی جب پہلو, جب اگر ہماری ماں بوڑھی ہو جائے, وہ ہم جب 4 دفعہ کوئی بات پوچھ لے تو ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, تو وہی موقع ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا بہیو کریں. لیکن جو میرا سوال جو یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ہم بچوں میں تربیت کا فقدان ہے. دیکھیں والدین کی جب تربیت کرتے ہیں تو بچے وہ اسی نارمس کو آگے چلتے ہیں. ہم بچوں کو بہت اچھی تعلیم دلا دیتے ہیں, بہت اچھے نمبر کے لیے ان کی تگودو کرتے ہیں, صبح اٹھا کے ان کو بڑے بڑے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. لیکن جہاں تربیت کی بات آتی ہے وہ ہم نہیں کرتے. پھر جو بچے تھوڑے آؤٹ اسپوکن ہو جاتے ہیں تو ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں. تو یہی میرا سوال مفتی نور رحمانی سے بھی ہے اور آپ سے بھی یہی ہے کہ اس جو ہماری تربیت فقدان, ہم لوگ جو میٹریلسٹک ہو گئے نا, تو ہمارے بچے بھی میٹریلسٹک ہو گئے. تو ہم
اس کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں, یہی میرا سوال ہے. یہ یایا بھائی آپ کا بہت بہت اچھا سوال ہے, اور آج کے وقت کے مطابق اگر میں دیکھوں یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ ذرا کیونکہ ہمارے علامہ قمر عباس صاحب بھی آگے میں, تو ذرا ان کے لیے بھی ذرا صوفہ یہاں پر آ جائے تاکہ وہ بھی پھر ہماری اس مجلس کا حصہ بن سکیں. آداب یہاں سے میں چاہوں گی کہ صوفہ ان کا بھی لگوا دیا جائے, لیکن میں جو سوال ہے نور بھائی آپ سے بھی اور آپ سے بھی, کیونکہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے آج کے وقت کے مطابق تو بہت زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں دو چیزیں, والد اور والدہ بچے کی تربیت کرتے ہیں. والد کو آج فرصت نہیں ہے اور والدہ کے پاس اہلیت نہیں ہے, یہ بہت اہم بات ہے. آپ اس کائنات میں ایک جوڑے کو ایسا جانتا ہوں کہ جنہوں نے زمانے کی تربیت کی, اور آخر میں جو ایک شخص آئے گا جو زمانے کی تربیت کرے گا وہ بھی انہی کی اولاد سے ہے, وہ سیدنا علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی بہت زیادہ مصروف ہیں, دیکھیں آپ مزدوری بھی کر رہے ہیں مولائے کائنات, اس کے باوجود امام حسن اور امام حسین کی تربیت کا معاملہ, ہر کام میں ہونے کے باوجود علی حسن حسین کی تربیت کر رہے ہیں, اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پراپر ان کو وہ نانا سے سیکھ کر آ رہے ہیں, ان سے پوچھ رہی ہیں. اچھا یہاں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, کہتے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن امام حسین کو رات کے وقت بہت تھوڑا کھلاتی ہیں اور سلاتی تھیں. اس کی وجہ یہ ہے جب یہ رات 3-4 بجے ان کو بھوک لگے گی تو یہ اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے, اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے دیکھیں گے, تو یہ بچے بھی جھکنا سیکھیں گے. اب اندازہ کیجیے, ایک بہت مشہور واقعہ جو بہت بار آپ علماء سے سنتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر, اب نبی علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد ان کی عمر 4-5 سال ہے, کتنے چھوٹے بچے ہیں, اور آج 4 سال کا بچہ اس طرح سمجھتا نہیں ہے, مگر ان کا آئی کیو لیول کیسا ہے, تربیت کی وجہ سے. سیدنا علی کی تربیت ہے, بی بی فاطمہ کی تربیت ہے. یہ مسجد نبوی میں انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں بوڑھے صحابی جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں وضو فرما رہے ہیں, مگر وضو میں کچھ غلطیاں ہیں. مگر والد اور والدہ کی تربیت یہ ہے, سنا ہے والدہ نے بٹھایا کہ تمہیں اپنے بڑے سے بدتمیزی نہیں کرنی. سیکنڈ یہ کہ ایسے الفاظوں کا چناؤ رکھنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اب اندازہ کیجیے 4 اور 5 سال, آج ماں باپ سے جو بچے پلٹ کے بدتمیزی کر رہے ہیں اس میں ماں باپ کا بھی قصور یہ ہے کہ وہ الفاظوں کا چناؤ کس طرح کرتے ہیں, وہ گھر میں وہی سن رہے ہیں الفاظ. ہاں اچھا بچے جو بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, بہن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ان کے سامنے جب WWF کریں گے تو بچے اس کو پک کریں گے. الفاظوں کا چناؤ, والد صاحب غصے کے اندر انتہائی سخت الفاظ والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں, یعنی کہ بیوی کے لیے کہہ رہے ہیں, اور بچوں کے سامنے کہہ رہے ہیں, تو وہ بچہ جو بڑا ہو رہا ہے نا وہ باپ کی عزت کرے گا, نہ وہ ماں کی عزت کرے گا. ماں قربان جائیے, یہاں مولا کائنات ہیں اور بی فاطمہ ہے, وہ الفاظوں کا چناؤ کیسا ہے کہ وہ بوڑھے سے جو بزرگ صحابی سے وہ بچے کہتے ہیں, اب 4-5 سال کے بچے, کہ آپ یہ دیکھیں ہم دونوں میں اچھا وضو کون کرتا ہے, اور جب وضو کر لیا تو وہ بزرگ سینے سے لگا لیتے ہیں کہ کہتے ہیں تم یقیناً علی اور فاطمہ کے بیٹے ہو نا, مجھے وضو کرنا سکھا دیا. تو آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں. ہمارا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک جو وبا ہے نا, یا جو یہ جن ہاتھ میں ہوتا ہے, والد آتے ہیں یا تو اس میں لگ جاتے ہیں یا لیپ ٹاپ کھولا اس میں لگ گئے, وہ اپنے باپ کو اب اپنے بچے کو پراپر ٹائم نہیں دے رہا, وہ نہیں بتا رہا. دیکھیے تعلیم اور چیز ہے اور تربیت اور چیز ہے. کبھی کبھی نا ویسے مجھے لگتا ہے یہ دجال, یہ وہ استعارہ کے طور پر استعمال کیا کہ یہ شاید دجال ہے, کہ آپ اس میں لگ گئے, آپ ہر چیز بھول گئے, کیا چیز دنیا میں کیا چیز چل رہی ہے, اور آپ اسی کو سنے جا رہے ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کو آوازیں دے رہے ہیں, آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا. تو اس طرح کے طور پر کبھی کبھی مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ بھی نا اس کی ایک شکل ہی ہے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد علامہ قمر عباس نقوی صاحب بھی میں جوائن کریں گے, اور ہمارے ساتھ کچھ یہاں پہ کیس اسٹڈیز بھی موجود ہیں, ان کی اسٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے علامہ قمر عباس نقوی صاحب نے, ان کو ہم نے گفتگو کریں گے. السلام علیکم علامہ صاحب. اور ساتھ میں مقصد کیس اسٹڈی بھی یہاں پر موجود ہے, فراز بھائی, ہم ان کی طرف بھی جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جیسے علامہ صاحب آپ نے سنا ابھی بریک پر جانے سے پہلے کالر نے بہت خوبصورت ہم سے سوال کیا, اور وہ آج کے وقت کی مناسبت سے بہت صحیح تھا کہ آج کل کے تمہارے بچوں, ماں باپ میں خود بھی آئیڈیا نہیں کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی, اور آج کے ہمارے بچے بھی گریٹفل نہیں ہیں. تو کیسے اس آنے والی جنریشن کو ہم بتا سکیں گے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بچے جو کہ ماں باپ سے راضی نہیں ہوتے, اور بچے ہی سوال چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے لیے کیا ہے, آپ نے ہمیں تو یہ اچھی چیز نہیں لے کے دی, آپ نے ہمیں اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہیں کرایا. آج کل تو بچے بھی بڑے کوشچن کرنے لگ گئے نا کہ ہمارے رائٹس آپ نے پورے نہیں کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مدیہ بات یہ ہے کہ اب تو خیر ہمارے جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, جو ماحول ہے, اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. چونکہ یہ ماحول اور حالات جو ہیں یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں
انسان کے اوپر، بڑوں پر بھی اور بچوں کے اوپر بھی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو اپنا ماحول بنایا ہے وہ ماحول شاید مناسب نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. وقت ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے بچوں کے لیے، وہ وقت جو ہمیں دینا چاہیے وہ ہم دیتے نہیں ہیں، جو ڈسکشن ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں اور ہر والدین سے سوال کریں کہ کیا آپ نے کوئی ایسا طریقہ مقرر کیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کا کوئی ٹائم آپ نے رکھا ہے؟ کوئی ایک وقت، ویکلی صحیح، ویکینڈ پہ صحیح، جہاں ڈسکشن ہو. ہر چیز جو ہے وہ آپ کو کنونس کرنی پڑے گی. آپ وہ کم سنی ہوتی ہے جہاں آپ نے ٹھیک ہے 2-4 سال کی عمر تک تو ٹھیک ہے یہ بات اپنی چلتی ہے، لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے، اور اس کنونس کے لیے آپ کو ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. اب اگر آپ اس کو تربیت کے ماحول میں جائیں اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو وہ 7 سال تک تمہارا بچہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور پھر 14 سال تک جو ہے نا وہ 7 سال جو ہے وہ تمہارا وزیر ہے. تو یہ وزیر کیا ہے؟ وزیر کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوائزر. ٹھیک ہے، تو ایک باپ ایک ماں اگر اپنا ایڈوائزر اپنی بیٹی اور بیٹے کو بنائے، اچھا ایڈوائزر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس کی عمر 14 سال ہے، 15 سال، تو آپ اسی لیول کا اس سے مشورہ لے سکتے ہیں. تو آپ بزنس کے مشورے تو لیں گے نہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو انگیج کرنا شروع اس کو انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے اپنے گھر میں آپ نے کھانا تو بنانی ہے نا. آپ نے اگر اپنے بیٹے سے پوچھ لیا، بیٹی سے پوچھ لیا بیٹا کیا کھاؤ گے، کیا بنائیں، اور اس نے جو کہہ دیا آپ نے بنا دیا، اس کے اوپر کتنا اثر ہوا آپ کا؟ آپ نے اس کو انوالو کیا اپنے گھر کے اندر، اور بچے کو لگا کہ میری بات سنی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے جب اپنے ساتھ انگیج کیا تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جس میں آپ بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ صوفہ خریدنا، وائٹ کرنا یا گرین لینا ہے، وہ کہہ رہا ہے گرین لے لیں بابا، اچھا گرین لے لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب وہ اپنے سارے خاندان میں صرف یہی بات کہے گا کہ میری مرضی سے ہی آیا ہے، میں نے کلر چوز لیکن کیا. علامہ صاحب آج کل کا وہ دور نہیں ہے کہ آج کل ماں باپ وہی کرے جو بچے چاہ رہے، چاہے وہ جائز حاجات ہو یا ناجائز حاجات ہو بچوں کی. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں کچھ چیزیں یہ تو ہمیں سمجھنی پڑے گی نا. کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ اس کی ایڈوائز لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی لاس نہیں ہے، کوئی دین کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بزنس کے معاملہ نہیں ہے. اس کی عمر کے حصے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کو آپ اپنے ساتھ انوالو کر لیں، اٹیچ کر لیں، تو وہ بھی خوش ہوگا اور اس کے اوپر اثر بہت اچھا جائے گا. اور یہ اچھی بات آپ نے اس لیے بھی کی کیونکہ یہاں سے بچہ پھر آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہوگا، اور پھر وہ آپ کے فرینڈلی والا جو ہے نا، فرینڈلی ریلیشن شپ، مطلب فرینڈز نہیں بٹ فرینڈلی ریلیشن شپ بھی ہوگا. فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فراز صاحب کی جو کہانی انہیں کی زبانی سنیں گے. جی فراز بھائی. جی السلام علیکم، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. میرا نام فراز ہے جیسے آپ نے فرمایا. میں ایکچولی کافی عرصہ آؤٹ آف کنٹری رہا ہوں، ابھی آیا ہوں، اور یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے رکھوں جو کہ ایک سبق ہے سب کے لیے، اور دعا بھی ہے کہ خدا کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اور جو میں نے کیا ایسا کوئی کرے نہ، خدا کرے. ریگارڈنگ پیرنٹس میں کچھ 2-4 باتیں کروں گا کہ ان کی محنت اور لگن سے انہوں نے جو کچھ کیا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا اور باہر بھیجا، اسی لیے کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا، اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کروں گا، اپنے والدین کو سپورٹ کروں گا. لیکن کچھ عرصہ تو سپورٹ کیا میں نے، لیکن وہاں جانے کے بعد اپنے کام میں اور بزنس میں اس طرح مشغول رہا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ پیچھے ہوتا گیا اور پتہ ہی نہ چلا کس طرح ہو گیا یہ سارا کچھ. والدین نے چاہا کہ یہیں پہ کراچی میں شادی ہو اپنے رشتہ داروں میں، لیکن میں نے وہاں کسی سے دل لگا دیا اور شادی ہو گئی. اور ان کا کوئی سروکار نہیں، ان کو بڑی کوشش کی میں نے کہ وہ آئیں پاکستان میں اور ملے میرے والدین سے، لیکن وہ نہ آئے. اچھا، آپ کی شادی میں آپ کے والدین نے بھی شرکت نہیں کی؟ نہیں، میں کیونکہ وہ راضی نہیں تھے اس پہ. اچھا، تو لہٰذا پھر میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں آپ کہاں پہ مقیم تھے؟ آپ کہاں گئے تھے ملک سے باہر؟ ایکچولی دبئی میں تھا. اچھا، تو دبئی سے بھی آپ یہاں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے. جی، بس وہ اپنے کیا کہنا کہ بس وہ ایک دماغ پہ
धुन सवार था ना पैसा कमाने का और अपने इसी में बस मशगूल रहे। और एक ये हुआ कि वालिद साहब फ़ौत हो गए और भाई ने फ़ोन किया कि आएँ, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अपनी मीटिंग्स में मशगूल था, पहले तो कॉल नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा आपका वेट कर रहे हैं हम। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहुंच सकता, सॉरी, आखिर आप तदफीन कर लें। माँ बीमार थी ज़ाहिर है, उस टेंशन में, और उन्होंने नाराज़ भी, ज़ाहिर है इस बात में नाराज़ ही होना था उन्होंने। मैं अपनी धुन में मगन था वहाँ पे पैसा कमाने में। इसी दौरान मेरे पार्टनर के बेटे की शादी हुई यहाँ पे लाहौर में, तो वहाँ मुझे लाजमी आना था क्योंकि वो बिज़नेस का एक रिलेशन था हमारा, तो वहाँ पे मैं आया। उसमें आया? उसमें आया जी। कराची नहीं आया? कराची नहीं आया, मैं लाहौर में गया, शादी अटेंड करके वापस चला गया फिर। और कुछ दिनों के बाद पता चला घर वालों को कि भाई लाहौर आया था और कराची नहीं आया। तो माँ पहले बीमार थी और शुगर बढ़ गया, बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और हालत ये हो गई कि लंग्स कैंसर में मुब्तला हो गई। भाई ने फ़ोन किया, मेरी बहनों ने फ़ोन किया कि इलाज के लिए इतने पैसे नहीं हैं, आप कुछ भेजें। मेरे वक्त के साथ साथ मैंने वो पैसे भी कम भेजना शुरू कर दिए, अपने अखराजात मेरे बढ़ गए अपनी फ़ैमिली के। और मैंने यही समझा कि ये झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं और पैसे बटोरने के लिए खाली मुझे ये तंग कर रहे हैं, तो मैंने इग्नोर किया। और अचानक फ़ोन आया कि अम्मा भी चल बसी। उस वक्त मुझे झटका लगा कि मैं तो वालिद साहब के चेहरा भी नहीं देख पाया, और अभी माँ का चेहरा जाके देखूं, किसी भी तरह पहुँचूं। तो सज़ा मुझे ये मिली कि मुझे टिकट न मिली। मैं बड़ी कोशिश करता रहा कि जब आपने चाहा कि आप जब मैं चाहा तो वहाँ पे ऐसे मसाइल हुए कि मैं आ नहीं सका, टिकट न मिली। 5-6 दिन जो है वो ख्वार होता रहा, परेशान। जबकि मैं 1 मिनट में कॉल करता था वो चीज़ मिल जाती थी, और उस वक्त मुझे मिली नहीं, कुछ भी नहीं हो सका मेरा, इतने ताल्लुकात होने के बावजूद भी। ऐसा फंस गया। आपको नहीं लगता कि आपकी अम्मी ने ये सज़ा होगा कि मेरी शक्ल ना देखे, ना मैं इसकी शक्ल ना, ऐसा ही कुछ था। तो जब मुझे टिकट मिली, मैं आया यहाँ पे तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जाके कब्र पे माफ़ी मांगी अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, लेकिन अब ज़ाहिर है पछतावे के सिवा कुछ नहीं, रिग्रेट्स के सिवा कुछ नहीं। बस दुआ है कि अल्लाह मुझे अपने माँ बाप माफ़ कर दें और अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। मुझे ये और जैसे खुदा करे कोई ऐसा ना हो किसी के साथ, अल्लाह ना करे कोई बने। लेकिन इमरान भी मुझे बताएं, जो भी भाई ने बताया वो जिस भी गफलत में थे, लेकिन एक बहुत बड़ा गुनाह तो उनसे हुआ है कि वो वालिद के इस पे नहीं आ सके, और फिर वालदा कि तो उनका नसीब ही नहीं हुआ कि वो वालदा देखते हैं। वालदैन के जाने के बाद माफ़ कर सकते हैं, और अगर वालदैन आपसे नाराज़ गए हैं उसका भी बताएं ज़रा। हाँ देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, जब तक इंसान जिंदा है ना, खुद तौबा का दरवाज़ा रखा है। तो इस्लाम में बड़ी यानी कुशादगी भी है। अब जैसे इनको खुद नदामत हो गई, इस तरह कोई भी अगर नाफरमान औलाद है जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हों, तो उनका बेहतरीन हल यही है कि उस माँ बाप के लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, मग़फ़िरत तलब करें अल्लाह ताला से। और अपने लिए तो करनी है, लेकिन माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो कुरान में दुआ आती है। तो जितना माँ बाप के लिए दुआ करेगा तो ये उतना माँ बाप का फर्माबरदार शुमार होगा। तो एक तो तौबा अपने गुनाह से करनी ज़रूरी है कि जी नादिम हो गया, तौबा कर ली। साथ में फिर उनके लिए जितने इसारे सवाब, तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह पाक से माफ़ी अपने लिए उनके लिए मांग करेंगे, तो ये एक दरवाज़ा है कि उनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रहेगा। वैसे तो ज़ाहिरी तौर पे ये होता है कि जो हुकूक़ माली हैं वो तो हमें अदा करने होते हैं, लेकिन जो इस तरह के रिलेशन वाले हुकूक़ होते हैं तो उसमें वो ये कि उनके लिए जितना भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह सदका जारिया, कि माँ बाप के लिए वो सदका जारिया करा दिया, कोई पानी का इंतज़ाम कर दिया। कहीं आजकल जैसे बहुत अच्छी सहूलत ये है कि डिस्पेंसर कहीं मस्जिद में लगवा दिया, कहीं राह सबील पे लगवा दिया, इसी तरह। तो ये ज़रूरी नहीं सिर्फ हम कोई ख़ास मौक़ों पे करें, बल्कि पानी पिलाना, लोगों को खाना खिलाना माँ बाप की तरफ से करना सदका जारिया। तो इसमें ज़रूर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बख्श देंगे। बाकी जिस तरह कब्र पे हाज़िरी, कब्र की ज़ियारत, ये ऐसी कि जिस तरह ज़िंदगी ज़ियारत हम करते हैं, तो वक्तन फ़वक्तन वहाँ जाते रहना, उनके लिए सारे सवाब करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी जिस तरह दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये था कि वो दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी जब आपका वहाँ से गुजर हुआ, तो बस वो बच्चों की तरह घुटने पर अपना सर रख के घंटों वहाँ बैठे और रोते रहे, बस आंसू जारी रहे और रोते रहे। तो
ایک یہ کہ اپنی ندامت کا آنسو ماں کے قدموں میں قبروں میں جا کے بیٹھ کے جب رونا آ جائے رو لیں، ویسے بس اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، باپ کی قبروں کے قدموں میں بیٹھ کے وہاں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں شمار فرمائیں گے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جی یہ بہترین دعا ہے، تو مستقل پڑھتے رہنا چاہیے چونکہ خود اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر فرما برداروں میں شمار فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ایک تو ان پر شاید ان کے والدین کی دعا تھی کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے شدید ناراض ہوں، یاد رکھیے گا یہ اصول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس سے توبہ کی توفیق کو لے لیتے ہیں، اور جس سے توبہ کی توفیق کے لے لیں اس کا مطلب وہ شخص جہنمی ہے۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین یاد رکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنہ قاطع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ جو قاطع رحم ہو، جو تعلقات کو توڑنے والا ہو۔ بہن بھائی بھی زندہ ہیں تو آپ بہن بھائی کی قدر کیجئے، اور بہن بھائیوں کے پاس بھی جا کے محبت پیار شفقت سے بیٹھیں، اور جو کچھ عطا کر سکتے ہیں وہ عطا کیجئے۔ سیکنڈ یہ کہ اصال ثواب لازمی کرتے رہیں، اور جس طرح بتائی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ ابھی شدید گرمی چل رہی ہے تو آپ اپنی والدہ کے نام سے 100 درخت لگا دیں، 50 درخت لگا دیں، اور جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں کنویں کھدوا دیں، یہ سب سے بہترین چیز ہوگی۔ تیسرا یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اپنی والد یا والدہ کی قبر پر جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، والدین ایسے غفور رحیم ہے کہ مرنے کے بعد بھی کیا کرم نوازی کرتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ کتنا رحم ہے والدین کا کہ وہ ہیں تو قبر کے اندر، اور آج بھی آپ کو معافی مانگنی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ پھر آگے یا رسول اللہ میں اس پہ قائم و دائم ہوں، اور میں رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا۔ آپ نے فرمایا نور بھائی سوری آپ کو کاٹنا پڑے گا کیونکہ بریک آ گیا، بڑی ضروری ہے بریک لینا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو علامہ قمر صاحب سے پوچھیں گے کہ ماں باپ دنیا سے، اور عائشہ سے بھی کہ دنیا سے جانے کے بعد معاف کر سکتے ہیں وہ، اور کیا دنیا سے جانے کے بعد بچوں کو آخ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، علامہ صاحب سے پوچھوں گے ان سے بھی بریک کے بعد۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی، وہ سوال یہ تھا کہ کیا ماں باپ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں آخ کر سکتے ہیں، اور اگر ماں باپ ہم سے دنیا میں ناراض گئے ہوں تو کیا وہ مان سکتے ہیں؟ علامہ صاحب راضی ہو سکتے ہیں ہم سے؟ جی بسم اللہ۔ دیکھیں یہ جو ابھی انہوں نے بتائی اپنی اسٹوری، ظاہر ہے کہ اس انتہائی قابل افسوس اور قابل دکھ بات ہے، لیکن اس میں اس بات سے پہلے میں ایک بات یہ بھی میسیج ہے خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے کہ وقت کو غنیمت جانا۔ وقت اگر ہاتھ سے گزر جاتا ہے تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ بھی چاہے یہاں ہوں چاہے ملک سے باہر ہوں، اپنے ماں باپ کے حوالے سے، اپنے والدین کے حوالے سے 2 منٹ 5 منٹ اپنے باپ کو اپنی ماں کو وقت دے دو، ایک سلام دعا کرنے کا وقت دے دو، ایک خیریت پوچھنے کا وقت دے دو، ورنہ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں۔ تو اگر بعد میں پچھتایا ہے تو کیا پچھتایا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ ایسا درجہ ہے جس کو رب کے انداز میں دیکھنا پڑتا ہے۔ جب دعا کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے مالک ان پر رحم فرما جنہوں نے میری بچپن میں تربیت کی۔ تو ماں باپ کو ایک رب کا انداز، رب حقیقی تو وہ مالک وحدہ لا شریک ہے، بے شک بے شک، لیکن رب مجازی جو ہے وہ ماں باپ ہے۔ اب اس ماں باپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو آپ کو اس لیے راضی کرنا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا موقوف ہے ماں باپ کی رضا پر۔ تو دین اور دنیا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں انسان اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے
اور وہ کامیابی کہ جس سے میرا رب بھی راضی ہو, میرا اللہ بھی راضی ہو اور میری دنیا بھی اچھی ہو جائے, تو ہر صورت میں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا. اور ماں باپ کی رضا کے بغیر جو ہے نا, اچھا حقوق لباس کے حوالے سے بھی اگر کانسیپٹ میں دیکھیں تو وہ ایک عام آدمی کا حق بھی آپ کے اوپر ہو تو وہ بھی اللہ نہیں معاف کرتا جب تک وہ نہ معاف کرے. تو یہ تو ماں باپ ہیں. اللہ اکبر. تو ماں باپ کو اصل میں سمجھا نہیں لوگوں نے. یہ وہ رب ہے جو تم کو جو ہے نا وہ منہ میں غذا سے لے کر کے اور علم اور حلم تک سب کچھ وہ عطا کرتا ہے, اور اس کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور وہ واقعہ 10 دفعہ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ والا کہ اب تمہاری ماں نہیں ہے دعا کرنے والی. تو کیا مطلب ہے؟ یہ خالی سننے کے لیے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کو سمجھیں, اس بات کو سمجھیں کہ تم کسی بھی کام سے جاؤ, انسان کسی بھی کام میں جائے, چاہے وہ تعلیم ہو, نوکری ہو, رزق ہو, شادی ہو, زندگی ہو, زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو, اگر تمہارے پیچھے تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے ہاتھ اٹھا دیے نا, اے میرا مالک میرے بچے کو کامیابی عطا فرما, اے میرا مالک میری بچے کو, میری بیٹی کو, میرے بیٹے کا نصیب اچھا فرما. یہ 2-4 جملے ماں باپ کے دعا کے جو ہے نا وہ کبھی رد نہیں ہوتے. کیا کہنے. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ, السلام علیکم جی. ریحانہ معاف کیجیے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی سب کو میرا سلام, جتنے بھی مولانا صاحب بیٹھے ہیں. میرا ذرا مسئلہ ذرا سنیے مزید غور سے. جی جی. میرا بیٹا ہے, بڑا بیٹا ہے میرا, 3 بچے ہیں, یعنی 2 بیٹے 1 بیٹی. جو بڑا بیٹا ہے وہ میرا اتنا دشمن بن گیا ہے کہ وہ مجھے مارنے دوڑتا ہے, مجھے گالیاں دیتا ہے, میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے. مہینوں مجھ سے بات نہیں کرتا, مجھے سلام نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سال پہلے کوئی لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی, 15-16 سال کی عمر اس کی تھی. میں نے منع کر دیا کہ ابھی تم پڑھائی کرو, ابھی ان چکروں میں نہیں پڑھو. اس لڑکی نے جو اس کو دھوکہ دیا, وہ 10 سال سے اس کے دل میں اتنی نفرت میرے لیے بیٹھ گئی کہ مما نے میری زندگی خراب کر دی. اسی چکروں میں اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا, اس کی نافرمانیوں بدتمیزیوں کی وجہ سے, اور آج یہ میرا دشمن بنا ہوا ہے. یعنی اتنا میں یہ جو لوں رہتی میں ان کے پاس بھی لے کر گئی تو مجھے وہاں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا کہ مجھے کہیں نہیں جانا. بہت سے لوگوں نے کہا اس کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے, لیکن وہ اتنا شکی ہے, جب میں بولتی ہوں تو کہتا آپ پاگل خانے چلی جائیں, میں کیوں جاؤں گا. مطلب مجھے اتنی بدتمیزی کرتا ہے. ابھی 1 ہفتہ پہلے گلاس لے کے مجھے مارنے کے لیے دوڑا ہے, گالیاں دیتے, کہنے پہ وہ حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ہے. اتنی تنگ آ گئی ہوں اس سے, اتنی کہ میں اب اسے بددعائیں دینے لگی کہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے. حالانکہ میں بعد میں روتی ہوں کہ میں ماں ہوں اس کو اوپر, لیکن میں اتنا عاجز آ چکی ہوں اپنی زندگی سے. باپ تو چلا گیا, 1.5 سال ہو گیا, اب وہ میرا دشمن بن گیا. گھر میں بھائی سے ہر وقت ہنگامہ, میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں, ہمیں لوگ رہنے نہیں دیتے کہ آپ کا بچہ بہت بدتمیز, آپ گھر خالی کریں. مطلب اس نے میری اتنی زندگی عذاب کر دی لیکن میں اس کو بتا نہیں سکتی. یعنی بعض دفعہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں, پھر میں اس کو بددعا دیتی ہوں, بہت بددعائیں دیتی ہوں. پھر میری بہنیں سمجھاتی ہیں کہ نہیں باجی نہیں ایسا کرو, پھر میرا دل اتنا دکھاتا ہے. اچھا یہ کہ کر لے نا, چلو آ گیا, مجھے گلے لگا لے, مفتی مانگ لے, اکڑا رہتا ہے. 6 مہینے مجھ سے کلام نہیں کرتا, مجھے سلام نہیں کرتا, میری طرف دیکھتا تک نہیں ہے. ابھی بھی پڑا ہوا سو رہا ہے, پوری رات جاگتا ہے, پورا دن سوتا ہے, نہ کسی کام کا ہے. میں نے اپنی اتنی مشکلوں سے اسے BSc کرایا, پھر نہیں کہ ہم غریب سے لوگ ہیں, لیکن وہ کچھ نہیں کرتا. 2 بچے ہیں میرے, بہت فرما بردار, بیٹی بیٹا. یہ پتہ نہیں تربیت تو میں نے تینوں کی ایک ساتھ سیکھی ہے, یہ کیوں ایسا ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میری آزمائش ہے یا پھر ایسے گناہ کا وہ ہے. سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو. میں اپنی زندگی سوچنے شکتی پہلے بھی پاتی تھی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری آزمائش یہ میرا کیا ہے, اور یہ میری آزمائش کب ختم ہوگی. یہ میری کیسے اولاد آزمائش ہوگی. ابھی بھی دیکھیں کیسے چھپ چھپ کے کال, پتا چل رہا ہے کہ وہ جیسے بات کے بعد ہوا تھا, بڑی دعاؤں سے منتوں سے ہوا, اور ہاں جی میرا دشمن بن گیا ہے. مولانا صاحب سے بتائیں. بہت شکریہ ریحانہ جی آپ کی کال کا. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ ماں تو اپنے بیٹے سے امان مانگ رہی ہے کہ وہ بیٹا ہی وہ جو ماں کا بھی دشمن ہے, بلکہ کہتے ہیں میرے حافظ قرآن بنایا ہے. ماں باپ بڑی محنت کرتے ہیں, اور میں جب ان کی گفتگو سن رہی تھی تو لفظوں میں بڑی کپکپاہٹ تھی. ہاں بہت ابھی بھی ڈری نہیں, مطلب بیٹا سنا تکلیف تھی ان کے لفظوں میں, ان کے جملوں میں. کبھی بھی آپ ماں باپ اگر بچوں کو بددعائیں دیتے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ قبول تو ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اس چیز سے تو خود اپنے آپ کو بچائیں. باقی یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرتی رہیں. اور دیکھیں کہیں نہ مدیحہ
بحیثیت ماں باپ ہم کہیں پر کچھ غلطیاں کرتے ہیں. اگر بہت سارے لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے نا, بچے نے اگر کوئی چیز طلب کی ہے تو ماں باپ ضد میں آ کے, بعض اوقات ضد میں آ کے کہتے ہیں نہیں. اگر اس وقت میں آپ پیار, محبت اور بہت احساس کے ساتھ اس کو بالکل تنہا نہ ہونے دیں بچے کو, جہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی کچھ بھی ہے, تو وہ جو آپ اس وقت جو فائٹ ماں باپ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, بچہ کیا ہو جاتا ہے, متنفر ہو جاتا ہے اور وہ پھر بدلے لیتا رہتا ہے. کب تک وہ چلتی رہتی ہے, جب تک اس کو احساس نہ ہو جائے. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ احساس ہوگا اس بچے کو, وقت کے ساتھ ساتھ. وہ کہہ رہی مجھے مارتا ہے, آپ کہہ, میں کہتی ہوں ماں باپ کسی چیز سے نہ بھی کر دیں لیکن کیا پھر بھی بہت برا انجام ہوتا ہے. مدیحہ, میں نے تو دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے, آپ دیکھیں قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ آتا ہے اف, کتنا چھوٹا سا لفظ ہے نا, الف فا. پورے قرآن میں شاید ہی اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوگا, اف سے چھوٹا, ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح سے عمل کر رہا ہے یہ بچہ, بس اللہ تعالیٰ اس کو امان میں رکھے اپنی. خدا کے غضب کو یہ ایک طرح سے دعوت دینا ہے. ماں یہ کہہ رہی ہیں میں نے, حافظ بنانا بچے کو آسان نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہے. ماں باپ حفظ کروانا کسی بھی بچے کو, پتہ نہیں کتنی اسٹرگل کی ہوگی انہوں نے. جو چھٹیاں آتی ہوں گی تو یہ سوچتی ہوں گی نہیں میں نہیں جاؤں, میرے بچے کا ایک دن کا گیپ ہو جائے گا, یہ حفظ صحیح سے نہیں کر سکے گا. کتنی کوششیں کی ہوں گی. اور اگر بس یہ دعا کریں, کوئی یہ نہ سمجھیں کہ میرا گناہ ہے, بس دعا کریں خدا اگر یہ آزمائش آئی ہے تو میں تو اس آزمائش سے بالکل بھی میں سامنا ہی نہیں کر سکتی نا. کیسے کریں گے یہ سامنا؟ میں ابھی سن رہی تھی تب میرا دل اتنا کپکپا رہا تھا کہ یہ کیسے ہی. کتنے اللہ پاک میں اولاد دے کے بھی اور نہ دے کے بھی آزماتا, تو یہ جو دے کے آزمانے وہ آزمائش ہو گئی ہے. اچھا نازیہ جی ہمارے ساتھ یہاں پہ کیس اسٹڈی میں ذرا چاہوں گی مختصر ذرا آپ بتا سکیں کیونکہ وقت کم ہے, پھر مجھے تمام تر علماء کا بھی اس پہ اوپینین ملوں گی. جی السلام علیکم سب کو. میرا مسئلہ یہ تھا کہ موضوع ایسا ہے کہ نافرمان اولاد, اور میں اس میں شامل ہوں, اس لیے کہ میں بھی ایک بہت زیادہ نافرمان. ابھی میں نے مولانا صاحب کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ماں باپ کا ہم پر کتنا بڑا حق ہوتا ہے اور ہم اس حق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, بالکل نہیں سمجھتے. میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمان اولاد تھی. ہم 4 بہنیں ہیں, 3 بہنیں میری مجھے بڑی تھی, میں سب سے چھوٹی تھی. اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہنوں کی شادی, آپ کو جب بولتی کہ میں نافرمان اولاد تھی تو وہ آپ کو کتنا اس گلٹ میں ڈالتے ہو؟ ہاں اب یہ احساس ہوتا ہے, اس وقت تو نہیں ہوا نا. اس لیے کہ اب جو ابھی میں بالکل کپکپا گئی ہے جو مولانا صاحب بتایا تھے ماں باپ کا ہم پر کتنا حق ہے اور ہم اس حق کو سمجھ ہی نہیں سکے, اور وقت جب گزر جاتا ہے نا پھر ہمیں احساس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری 4 بہنیں تھیں, ہم یعنی کہ سب سے چھوٹی میں تھی, اور میں ذرا لاڈ پیار میں بھی بہت رہی نا, بہنوں کا زیادہ پیار تھا, ماں باپ کا بھی تھا. تو یہ چیز میرے لیے غلط ثابت ہوئی, میں خودسر ہو گئی, یعنی کہ بدتمیز ہو گئی, خودسر ہو گئی. وقت کے ساتھ ساتھ میری بہنوں کی شادی ہوتی گئی, میں وقت کے ساتھ بڑی ہوتی چلی گئی. اب یہ کہ شادیاں ہوتی گئی, ماں باپ کا بوجھ میرے اوپر آنے لگ گیا. پھر یہ ہوا کہ تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی, میں رہ گئی. تو میرا یہ ہوا کہ میرے ماں باپ کا مجھ پہ بوجھ آ گیا, ابو کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی. پھر میں نے جاب کرنا چاہی, پھر میں جاب اچھی ایک نیشنل کمپنی میں نے جاب کری, اچھی سیلری تھی, اور میں تھوڑی سی خودسر بھی بہت ہو گئی تھی, اس لیے کہ ظاہر لاڈ پیار میں پلی تھی, ماں باپ کا خیال بالکل نہیں کرتی تھی. جب میں جاب کرنے لگی تو میں اور تھوڑا سا اپنے ایڈوانس بھی ہو گئی اور وہ ہو گئی. اب یہ ہوتا تھا کہ ابو کی صحت خراب رہنے لگی تھی. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ میری جو سیلری آتی تھی اس میں ابو کی ظاہر دوائیاں آتی تھی, وہ ہوتی تھی, گھر کا خرچہ بھی تھا, اور پھر میری ایج بھی بڑی تھی. میرے گھر والے مجھ پہ توجہ نہیں دیتے, مجھے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ لوگ میرے رشتے کے نہیں سوچتے, ظاہر ہے کہ احساس تو ہوتا ہی ہے. تو اب یہ ہوا کہ مجھے نا چڑ سی ہونے لگ گئی تھی اپنے ماں باپ سے کہ میں ان کا بوجھ اٹھا رہی ہوں, ان کا خرچہ اٹھا رہی ہوں, میرے اوپر آ گئے یہ لوگ. تو وہ یہ ہو گیا. پھر اسی دوران نا ابو کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا ڈیتھ تو ہو گئی, لیکن مگر ڈیتھ پہ مجھے افسوس نہیں ہوا ابو کی. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ میرے پیرنٹس چلے گئے, باپ چلا گیا, مجھے وہ ابو کا ایسا احساس ہوا نہیں. اور اس لیے کہ میں سمجھتی تھی کہ میرا شاید بوجھ کم ہو گیا, ظاہر میڈیسن لاتی تھی, گھر کا خرچہ بھی تھا میرے سر پر, تو وہ مجھے ایسا لگا جیسے میرا بوجھ ہٹا ہے. میں اپنی دنیا میں وہی مگن رہی, ٹھیک ہے. امی اکیلی ہو گئی, میں اور امی رہ گئے بھی گھر پہ. اب ظاہر ہے اب امی کو سنبھالنا تھا, لیکن میں جاب میں اتنی مگن ہوتی تھی کہ بھائی کھانا لے آئی, اپنا برگر شرگر لے کر آ گئی, کھا لیا, امی بھوکی رہ رہی ہیں, ان پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی میں.
اور امی اپنا خود ہاں یہی ہو رہا تھا، اس نے کہ ظاہر ہے ابو تھے امی تھی تو چلو گھر میں ہوتا. اب میں ظاہر بتائے گا وقت میں بس مختصر میں نے ہاں بس وہ جاب پہ یہ وہ ہوا. اب امی بیمار رہنے لگ گئی. امی بیمار لگی تو میں نے بہنوں کو فون کرا کہ بھائی امی کو لے کے چلی جاؤ. اب وہ امی کو بیچاری لے کے تو چلی گئیں. امی کومے میں چلی گئی ہیں. اب وہ ہاسپٹلائز ہے. اب وہ وہاں چلی گئی. اب وہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے. اب وہ ساری چیزیں، وہ بچپن، وہ بہنیں، وہ باپ، وہ سب اب مجھے یاد آتا ہے. اس لیے کہ وہ جو تنہائی اب مجھے ملی ہے نا. آپ کی امی بھی زندہ ہیں؟ ابھی زندہ لیں گے قومے میں سن نہیں سکتی. اچھا کو چلیں میں اس پہ کال بھی مار سکتی ہوں کیونکہ کالز ہی بڑی آ رہی ہے، وقت بڑا مختصر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ محمد صدیق لاہور. جی صدیق بھائی. جو بات یہ ہے کہ میں 8-9 سال کا تھا، والدہ فوت ہوئی تو اس ٹائم غربت بہت تھی. تو میں نے ابھی تک باپ 50 سال زندہ رہا، میں ان سے عمر حج یہ سب کچھ، لیکن والدہ کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا. چھوٹا تھا، پیسہ نہیں تھا، غربت بہت تھی کہ میڈیسن بھی نہیں لا کے دے سکتا. تو وہ ابھی خیال آتا ہے نا مشکل ہو جاتی ہے. ہیلو جی جی سن رہے ہیں بہت تو اس کے لیے میں کیا پڑھوں کیا کروں؟ چلیں یہ آپ کا خیال بھی آ رہا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ خیال ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے صدیق بھائی. آپ نے اپنے والد کی اتنی خدمت کر لی. مختصر میں تمام جو علماء کرام ہیں ان سے صدیق بھائی کے والے سے بھی، اور جو ہماری بہن یہاں نازیہ جو اب اس پہ، کیونکہ اب ان کو یہ ہے کہ ان کی امی قوم میں ہے بٹ وہ سن نہیں سکتی ہیں وہ نرا. جی جی. اب میں نا ہاسپٹل جاتی ہوں نا، امی کا ہاتھ پکڑ کے گھنٹوں بیٹھی رہتی ہوں. بات کرنا چاہتی ہیں کہ امی میری جواب نہیں دے پاتی ہیں. اب وہ میں چاہتی ہوں صرف ایک لمحے کو وہ مجھ سے مخاطب ہو جائے تاکہ میں ان سے معافی مانگ سکوں. جی بس ندامت ہو گئی زندگی میں تو جاتی رہیں، ان کی زیارت کرتی رہیں. اور یہ چیز احساس ہی اصل میں دیکھیں اسلام کا نا سب کچھ ہے کہ اسلام کا احساس دلاتا ہے ہمیں کہ بھائی ان کے ریلیشن کا احساس ہو جانا. جس سے ان بھائی نے بھی کہا کہ بھائی ایک خیال ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا. تو یہ تو ہم حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم 70 دفعہ بھی اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرنے لے جاؤ تو ایک رات کا تم حق ادا نہیں کر سکتے. جو بستر پہ تم نے پیشاب کیا اور وہ ماں گیلے بستر پہ سو گئی، تم وہاں سے اٹھا دیا، تم اس کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہم جتنے بھی بول لیں کچھ بھی کر لیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ماں کا. تو اس لیے یہ احساس ہم رکھیں اور آپ کے والدہ بھی زندہ، ان کے قدموں بیٹھ کے ان سے جتنے بھی کر سکتے ہیں پیار کر سکتے ہیں، قدم چومیں، ان کی بات کریں. اور ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں بھی آج ہم بھی جگہ سب یہاں پہ ماشاءاللہ مذہبی سے وابستہ بیٹھے ہیں. آف کیمرہ جو باتیں ہو رہی تھی ایموشنل ماں باپ کے حوالے سے، تو سبھی اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ایسی محبت رکھی ہے کہ ماں کی آواز سننا، باپ کی آواز سننا. بچپن کے یاد آتا ہے کہ باپ کے 10 روپے دیے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا ہمارے پاس ہے. 10 روپے جیب میں ڈالے، اس میں سائیکل بھی چلا رہے ہیں، کرائے پہ خرچی کی چیزیں بھی کھا رہے ہیں. تو اب احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ ماں باپ بہت زیادہ زندہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم ان کے اوپر لٹاتے. اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی کبھی اپنے طور پہ کمی نہیں کی، لیکن ہر خوشی میں کمی محسوس ہوتی ہے. علامہ صاحب بیان کر رہے تھے ابھی آف کیمرہ بہت ساری چیزیں. تو ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ وہ ماں باپ ساتھ ہوں تو انسان ان کے لیے بہت کچھ کرے. اور ماں باپ کا ہونا ہی نا، میں عمران بھائی کہتی ہوں بہت بڑی دولت. آپ بہت امیر ہیں، آپ کے دونوں ماں باپ اگر زندہ ہیں. میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں ماں باپ ہی نا، بعضی لڑکیاں بڑی رشتوں سے پریشان ہو جاتی ہیں، ماں شوہر کے رویے سے تنگ ہو جاتی ہیں ماں باپ کے سر پہ. تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں نا دنیا میں کچھ بھی نہیں، ماں باپ سر پر ہیں تو ان کی قدر کریں، پاؤں دبائیں، پاؤں میں بیٹھیں، اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہت کچھ نوازیں گے. صدیق بھائی کی کال صدیق بھائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، آباد رکھے. اور ایسے وہ بچے، ایسے لوگ کہ جو اپنے والدین کے حوالے سے یہ سوچ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنتی ہیں. حدیث میں مکمل جو کر رہا تھا آخر میں تھوڑی سی وہ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں رمضان میں قیام کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، شرط یہ کہ والدین کا نافرمان نہ ہو. اگر یہ والدین کا نافرمان ہے تو پھر اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ، سب چیزیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. صدیق بھائی کے لیے یہ میسیج ہے، وہ کہہ رہے تھے میں اپنی والدہ کے لیے کیا کروں. دیکھیں جو پیشنٹس بیمار ہیں اس وقت،
جو بوڑھی کوئی عورت نظر آئے اپنی والدہ سمجھ کے اس کی کفالت کرنا شروع کر دیں. بہت سارے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ ایسے ہاسپٹلس میں جائیں, ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ قبرستان جائیں اور قبرستان جائیں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا, مگر افسوس کی اب بات یہ ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں وہاں بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہونا ہے تو آپ وہاں جائیں جہاں ایمرجنسی پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, کسی کا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے اور کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو سب سے آج اصال ثواب کی بہترین میں دینا چاہوں گا یہاں پہ ایک مثال کہ آپ اگر اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو ہاسپٹل سے جائیں, غریب غربا کی پوری جو علاج کی کفالت کر لیں. میرا یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہوں گے اور آپ کے والد اور والدہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دے گا. ایک چھوٹی سی اور بات یہ بھی ہے جو ریحانہ بہن کی اور ان کی بھی, دیکھیں یہاں والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. تربیت کا فقدان ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں اور آپ بیٹھے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کے مسجد جاتے تھے. مجھے تمام تمیز تمام باتوں کی, آج بھی آپ دیکھو میں بار بار ابا کی بات رپیٹ کرتا ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تربیت کی. مجھے آج بھی ان کی ساری باتیں, اس وقت مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ مجھے ابو بہت بولتے ہیں, مگر آج سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور ایک میسج اور, آج بھی ابھی بھی امی میرا پروگرام دیکھ رہی ہوں, امی ابھی بھی دیکھ رہی ہوں. میں جب بھی کہیں بھی جاؤں, کسی بھی جگہ جاؤں, میں سب سے پہلے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اور علامہ صاحب کہ امی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. امی کہتی ہیں جاؤ, اللہ کرے گا کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ جو امی کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا, کامیاب ہو جاؤ گے. حج پہ میں گیا, میں نے کہا امی حج قبول کریں گے, جاؤ حج قبول ہے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ حج ابھی گیا نہیں ہوگا. قبولیت کی بہت لگی میرے امی کی بات ہی تھی نا, اس لیے میں نے کٹ بھی نہیں کیا کیونکہ بریک آ گئی. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں علامہ صاحب سے اور عائشہ سے اس بارے سے بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان بچوں کے حوالے سے جن کو اس بات کی پشیمانی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اور ماں باپ دنیا میں نہیں رہے, اور ساتھ میں نافرمان اولاد. ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, میں نے شو کے آغاز میں بھی کہا تھا نا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نافرمان اولاد کتنی حد تک ایگزسٹ کرتی ہے جب آپ اولڈ ہومز میں جاتے ہیں. وہاں پتہ چلتا ہے کہ صورتحال ایگزیکٹلی کیا ہے. جیسے ہم سے پہلے بھی یہاں پہ بہن بیٹی تو یہ بتا رہی تھی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, والدہ ان کی کوما میں چلی گئی ہیں, اور کیونکہ انہوں نے خیال بھی نہیں رکھا, ان کو گلٹ ہے. وہ کہتی ہیں میں ماں کے پاس تو جاتی ہوں لیکن مجھے ہے کہ میری ماں مجھ سے صرف آدھا مطلب بات کر لیں, مجھ سے چاہے آدھا گھنٹہ بات کر لیں. تو یہ جو گلٹ ہے, اور وہ بچے جو بہت سارے میں دیکھ رہے ہیں اور جو پہلے بھی فراز بھی تھے کہ گلٹ میں تھے کہ میں نے کچھ کیا نہیں ان کی زندگی میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ احساس جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے. لیکن اتنی تکلیف ماں باپ کو دینے کے بعد اگر یہ احساس ہے تو دیکھیے اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ کبھی بھی دیتا ہے, کس وقت بھی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے, کب کہاں کس وقت اس کو ہدایت دے دے یہ خدا کے ہاتھ میں. جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ ذلت اور رسوائی میں چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے مالک میرا, ٹھیک ہے. اب اگر کسی شخص کو بھی یہ ہدایت مل رہی ہے اور مل گئی ہے اور اس کو ان باتوں کا احساسات ہیں, تو اب اس احساسات کو خدا کی عطا سمجھے, خدا کی نعمت سمجھ کر کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے. اب اگر وہ کوئی کوما میں ہے یا کوئی جا چکا ہے دنیا سے, دونوں صورتوں میں دیکھیے جو کوما میں اب وہاں جائیں, جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جاتے ہیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھتے ہیں لیکن وہ نہیں بولے. اب یہ وہ لمحہ ہے کہ جہاں ایک اولاد اپنے رب سے رجوع کرے, مالک میری ماں پر رحم فرما دے, اس کو صحت دے دے, بولنے کے قابل دے دے, تاکہ میں اپنے کانوں سے سن سکوں کہ اس نے مجھے جو ہے نا گلے سے لگا لیا. آپ اللہ سے ان کے رحم کے لیے دعا کریں, اپنا استغفار کریں اور اس کے لیے اوپر رحم کی دعا کریں. ہو سکتا ہے خدا اس کو گویائی دے دے, ہو سکتا ہے اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے وہ اس کو صحت دے دے, ٹھیک ہے. اور جن ماں باپ کے جو لوگ گزر گئے ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کبھی مرا نہیں کرتے, ماں باپ کبھی نہیں مرتے, ماں باپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اس دنیا میں بھی رہ کر کے, اور وہاں جا کر بھی وہ اپنی آل کے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں. اور اللہ میں نے دیکھیں ان کو یہ کیپیسٹی دی ہے, وہ اپنے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے پر اپنے بچوں کے لیے جی جا کے بھی اس دنیا سے. تو اب آپ کے پاس دو راستے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک جائیں ان کے پاس
ان کی قبروں کے اوپر جائیں. یہاں تک ایک شخص آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس سے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ یہی ایسے ہی واقعہ تھا. تو کسی نے کہا, ایک واقعہ ہے جس نے کہا ہاں زندہ ہے, ایک نے کہا کہ نہیں زندہ نہیں ہے, میں چھوٹا سا تھا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں دیکھ نہیں سکا, مجھے یہ بھی نہیں پتا قبر کہاں ہے. تو میں چونکہ وقت کم ہے لہذا میں مختصر کر رہا ہوں. تو آخر میں یہاں تک کہ اگر تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے تو جاؤ قبرستان میں جا کر کے ایک ایسی جگہ بنا لو اپنے ہاتھ سے, اور یہ تصور کرو میری ماں کی قبر, اس کے قدموں پہ گر جاؤ, اس کے قدموں پہ لپٹ جاؤ اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ان پر بھی رحم فرما اور مجھے بخش دے. اپنی توبہ کرے, ماں سے مخاطب ہو, باپ سے مخاطب ہو, ماں اور باپ دونوں کے ساتھ مخاطب ہوں, اور جا کر کے ان کے قدموں پر گر کر کے, وہ چاہے زندگی ہو یا قبر ہو, آپ تصور کریں میری ماں ہے, آپ کے تصور میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. آپ جس طرح زندگی کے اندر اسی طرح قبرستان میں بھی جا کر کے اس قبر پر بیٹھیں اور ان سے گفتگو کریں, جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں, مالک سن رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, وہ وہاں تک پہنچا بھی رہا ہے, اور وہاں سے وہ رحمت کی جو ہے نا وہ عطا بھی آ سکتی ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ بات موجود ہے. آخرت کے اندر ایک روایت میں موجود ہے کہ دو قسم کے لوگ نافرمان ہوتے ہیں. ایک وہ جنہوں نے زندگی میں تو کیا ماں باپ کے ساتھ, لیکن ان کے گزرنے کے بعد ان کو بھول گئے. وہی بات جو میں پہلی بات بھی کہی تھی کہ جو ماں باپ جانے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو زندگی میں نہیں کر سکے فار اینی ریزن, لیکن انہوں نے جو ہے نا جانے کے بعد یہ ان کو اگر احساسات ہو گئے تو وہ احساسات کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے والدین کے لیے وہ دعا کریں, نیکیاں کریں, صدقہ جاریہ کریں, ان کے لیے جو کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر ان سے ریلیٹیو جو رشتے ہیں ان کا احترام کریں. ہاں, یہاں تک کہ روایات میں اگر ماں چلی گئی ہے تو تمہاری خالہ اگر زندہ ہے تو جاؤ اس سے معافی مانگو. صحیح. اور ساتھ میں یہ بھی تو عائشہ ایک جگہ ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ ایک شخص کی جان نہیں نکلی کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی, تو جب تک رسول پاک نے اس سے ان کی ماں سے درخواست نہیں کی اور انہوں نے معاف نہیں کیا تو اس کی جان نہیں نکلی. تو یہ جو پہلے ہماری بہن آئی تھی کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کیا ابھی بھی آپ سمجھتی کہ کوئی ایسی ونڈو کھلی ہوئی ہے کہ جا کے وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں, اس سے پہلے ایک سوال کرتی ہوں کہ معافی کا جو آخری درجہ ہے نا کسی سے معافی مانگنے کا, وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے قدموں میں گر جائیں, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا نا, مطلب پیر پکڑ لینا. ایک حدیث ہے بہت مشہور کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی اگر تمہیں قدموں میں گرنا پڑ جائے نا, وہاں جا کر اگر تم اس جنت کو حاصل کر سکتے ہو تو بس قدموں میں پڑے رہو ماں باپ کے, یہاں سے تمہیں جنت کی ابتدا وہ سیڑھی تمہیں ملے گی, جو مشہور حدیث ہے نا. اب ان کے لیے کرنا کیا چاہیے, بس ہاتھ پکڑیں اور معافی مانگتی رہیں امی سے, کیونکہ قوما میں بھی انسان کی سماعت کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہوتی ہے نا, سن رہے ہوتے ہیں وہ. تو کوشش کریں کہ معافی مانگتی رہیں, مانگتی رہیں, مانگتی رہیں, مانگتی رہیں. اور کوئی یہ مدت نہیں ہے کہ اس مدت تک میں مانگوں گی, جب جب جا رہی ہیں نا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگتے رہیں, کیونکہ جب تک یہاں سے معافی نہیں ملے گی نا, اور بحیثیت ماں آپ میں اپنی بات کریں, اپنی امیوں کی بات کریں نا, ماں کے اندر ہے ہی یہ چیز نہیں کہ وہ بچہ اس سے کہے کہ اماں معاف کر دیں اور وہ کہے نہیں میں تو نہیں کرتی, یہ ہے ہی نہیں. کیونکہ خدا نے ودیت کیا ہے, جیسے ہماری باڈی کے لیے بلڈ نیڈ ہے نا, اسی طرح سے ودیت کر دیا گیا ہے, خون کی طرح ڈال دی گئی ہے اولاد کی محبت. یہ 2-4 مرتبہ بھی آپ کہتے ہو نا کہ اماں معاف کر دیں, یہ ماں باپ بعض اوقات کہتے ہیں بس اب خاموش ہو جاؤ, منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, نہیں بھائی اب نہیں معافی مانگو, بس بیٹا معاف کر دیا میں نے تمہیں. تو جب آپ 3-4 مرتبہ بھی, پھر خدا سکون دے دیں گے آپ کو کہ ہاں میں نے اپنا کام کر لیا. یہ تو خوش نصیب ہے کہ ابھی اس دنیا میں ہی موجود ہے نا. اگر ماں باپ اس دنیا میں موجود ہے نا تو یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے سے پہلے آپ کو یہ توفیق بخش دی ہے. آپ نے کبھی رسول اللہ کی وہ زندگی دیکھی ہے کہ جہاں پر مقام ابوا پر جب آپ کی امی رخصت ہوتی ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ پیچھے مڑ کر انہوں نے مقام ابوا کی جانب دیکھا ہے جب ان کو تدفین کی گئی ہے. کتنا چھوٹا سا جناب فاطمہ بنت اسد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے, آپ نے کبھی اس منظر کو کبھی غور سے دیکھا, اس کو اپنے تصورات میں لے کر آئے کہ جناب رسول اللہ کبھی قبر میں لیٹ رہے ہیں, کبھی اپنا حلہ اتار کے دے رہے ہیں کہ اماں کے ساتھ جائے گا, کبھی تعریفات کو بیان کر رہے ہیں, باہر نکل کر کہہ رہے ہیں میری امی
وہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا. پلٹ کر جب گھر آتے ہیں تو ایک صدا ہے, اماں آج یہ ہوا تھا, اماں آج یہ ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ فاطمہ بنت اسد کا مقام آج ہم جب رسول اللہ کی ماں کے درجے سے دیکھتے ہیں تو کیا حق رسول اللہ نے ادا کیا ہے. رسول اللہ کے کبھی وہ لفظ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ کہتے ہیں کاش میری امی زندہ ہوتی اور مجھے کہتی محمد, تو میں نماز چھوڑ کر اپنی اماں کو جواب دے دیتا. مطلب یہ وہ مائیں ہیں. میں جب کہتی ہوں نا کہ جب ماں کے بارے میں بات آتی ہے نا تو ماں وہ ہے کہ ممتا کی تصویر نہ پوچھو, چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے, اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھی ہے کہ چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں. ماں باپ کے اندر اللہ نے ایسا ودیعت کر دیا ہے, باپ ہو یا ماں ہو, خدا نے ایسا ودیعت کر دیا ہے کہ آپ کا بچہ ذرا سا پریشان ہوتا ہے نا, آپ چاہے آپ پڑھی لکھی ہیں چاہے آپ ان پڑھ ماں ہیں, آپ اپنے بچے کو دیکھ کے پہچان لیں گی کہ وہ چاہتا کیا ہے, وہ چاہتی کیا ہے. تو آج اگر ماں باپ زندہ ہے نا, قدر کر لیں. یہ اگر مفقود ہو گئے نا, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آپ کے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, دکھوں میں ہیں, آپ کسی پیر کے پاس نہ جائیں, اماں کے پاس چلے جائیں, یہ وسیلہ نجات ہے. ابا کے پاس چلے جائیں, کہہ دیں ابا آپ پلیز دعا کر دیں, امی آپ دعا کر دیں. آپ کے مسئلے حل نہ ہو, مان ہی نہیں سکتی. خدا نے اپنے بعد جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہ ہیں ہی ماں باپ. قدر کریں, بہت ضرورت ہے قدر, بہت ضرورت ہے. ہماری یہاں پہ بہن کائنات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اپنی کہانی اپنی زبانی بتائیں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی. میرے والدین کی شادی کے 10 سال بعد میں میری پیدائش ہوئی. بہت لاڈ پیار سے ماں باپ نے مجھے پالا, اور میرے بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو ساری سمجھ لیں بس ساری چاہتیں محبتیں میرے لیے تھیں. لیکن اس چاہت اور محبت نے مجھے جو ہے نا بالکل باغی کر دیا. میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے نا اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا, حالانکہ وہ ایک نارمل سی جاب کرتے تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں اچھا, میرا فیوچر جو ہے نا وہ اچھا ہو. اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہے, میں بالکل اس کے اگینسٹ ہو گئی. میں بہت باغی ہو گئی تھی. مجھے ہر اپنی جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا ہوتا تھا کہ بس اب میں حقدار ہوں, بس مجھے چاہیے تو چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو. مجھے کسی قسم کی کوئی ندامت پچھتاوا نہیں ہوتا. تو آخر میں یہ ہے کہ بس میں نے اتنی میں باغی ہو گئی تھی کہ میں ماں باپ کی تو تھی نافرمان, میں شوہر کی بھی نافرمان بن گئی. اپنی ضد اور اپنی مطلب میرے اندر اتنی ضد. آپ کی والدین سے کوئی حیات ہے؟ نہیں, میرے والد اسی صدمے سے نہیں رہے, کیونکہ میں نے نا ایک بہت بڑی غلطی کیا, بہت بڑا گناہ کیا کہ میں نے بغیر کسی وجہ کے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ خلا کا نوٹس دے دیا اور والدین کو بتائے بغیر. تو جب میرے والد صاحب جب وہ مطلب سائن کر کے وہ ریسیو ہوا تو وہ میرے والد کے ہاتھ میں آیا, اور جب وہ میرے والد کے ہاتھ میں آیا تو وہ یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکی. صحیح. آپ کی والدہ بھی وقت بہت مختصر ہے, شدید معذرت کے ساتھ. یہ کہ میرے والد صاحب تو اس دنیا میں اب نہیں رہے, میں اسی چیز کا پچھتاوا ہے کہ میں وہ مجھ سے ناراض چلے گئے. وہ ناراض گئے ہیں جی. لیکن میری والدہ ہیں تو وہ مجھ سے اتنی بدظن ہے کہ وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی. چلیں ٹھیک ہے جی. بہرحال ابھی والدہ موجود ہیں تو پھر بھی آپ کو تلافی کر لینی چاہیے. جو ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ احساس ہو گیا تو اس چیز کو ابھی کسی بھی طرح گڑ گڑا کے معافی مانگ کے جو بھی کر سکتی ہوں کریں. اور ماں باپ جو والد ناراض چلے گئے تو ان کے لیے بھی وہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں. اور جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جو آج مقصد سارا یہی ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. اور میں ساتھ میں ماں باپ کو بھی سمجھاؤں گا کہ وہ اس طرح کے وہ رویے نہ رکھیں جس کی وجہ سے اولاد باغی ہو. اور خاص طور پہ بھی ہم جو بریک میں بات کر رہے تھے تو آج کل جو تربیتیں ہو رہی ہیں دیکھیں اچھی مائیں بھی موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں نہیں, لیکن سوشل میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کے اندر ایکٹیویٹی چل رہی ہے نا تو بڑا کبھی کبھی دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ پہلے مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہوتی تھی, تو قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی, درود پاک پڑھ رہی ہوتی تھی. اب یہ بچوں کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, بچوں کو ڈانس کروا رہی ہیں, لگا رہی ہیں, اسٹیٹس اسٹوریاں لگا رہی ہیں. تو بچوں کی جب ایسی تربیت ہوگی تو پھر ہمارے ظاہر ہے کہ یہ کروڑوں بچے ایک نہیں. کتنی اچھی آپ نے بات کی کہ پہلے جب مائیں جب بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو درود پڑھی ہوتی تھی, اللہ کا نام لے لی ہوتی تھی, لیکن اب بچے جو لوری ہے نا بچوں کی وہ موبائل فون ہے. خود ہی سوچا نا پھر محبت میں محبت میں ان کا کتنا فرق آ جائے گا. صرف یہ کہنا چاہیں گے آپ سے بڑا دنیا میں امیر انسان کوئی نہیں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں. خدا کے لیے یہی وقت ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا ٹائم بتا لیں, ورنہ اس کے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. اور یہ پھر ماں باپ کے پاس ہی ہے کہ وہ آپ کو جانے کے بعد بھی معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بہت شکریہ آپ کا نور بھائی, آپ کا علامہ صاحب, آپ کا عمران بھائی, آپ کا عائشہ, آپ کا اور آپ کا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.